اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں میں آپ سبھی کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ پروگرام آؤ کتاب پڑھیں میں صحیفہ کربلا، جو کربلا کے حالات پر بہت ہی منفرد کتاب ہے، اس کو پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کے تقریباً 92 صفحے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اور اس سلسلے میں لوگوں نے سراہا بھی بہت ہے اور سنا بھی بہت ہے۔ بہت سے لوگوں نے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بھی لکھ کے بھیجا ہے، لیکن جو سوالات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے ابھی ان کے کوئی جوابات نہیں آئے، اس لیے اب ہم انتظار کر رہے ہیں، شاید لوگوں کو یا تو ابھی سمجھ میں نہیں آیا یا ابھی کوئی خاصی دلچسپی نہیں ہوئی۔ آج ہماری گفتگو صحیفہ کربلا 93 پیج سے 103 پیج تک آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یہاں تک کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی بات کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب سلیمان کو اپنا قاصد بنایا، اور لوگوں کے ذمہ دار جو بصرہ کے لوگ تھے ان کی خدمت میں آپ نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اس پر بہت سے لوگوں نے رد عمل کیا، یعنی یزید بن مسعود جو بصرہ کے ایک بڑے ذمہ دار انسان تھے، انہوں نے کچھ قبیلوں کے لوگوں کو بلایا اور ان سے بات کی اور ایک بہت عظیم تقریر کی، اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا کہ ہم جلدی ہی آپ سے آن ملیں گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یزید بن نبیت کو بھی خط لکھا، یہ بھی بصرہ کے ان لوگوں میں سے ہیں جو بڑے ذمہ دار تھے۔ آج ہماری گفتگو اس کتاب کے صحیفہ کربلا کے پیج نمبر 93 سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، اور یہاں سے ہو رہی ہے کہ یزید بن نبیت کو بھی امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کا عام اور تقدیر ساز پیغام بصرہ پہنچا تو یزید بن نبیت نے، جو کہ بصرے کے ذمہ دار لوگوں میں سے تھے، امام حسین علیہ السلام کے خط کا جواب دیا اور اس میں اپنے آپ کے ساتھ ہونے کا اظہار کیا، اور معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے سعد کی بیٹی ماریہ کے گھر میں گئے۔ یہ گھر شیعی تحریکوں اور امام کے انصار اسی گھر میں جمع ہوتے تھے۔ یزید بن نبیت نے، جن کا تعلق قبیلہ عبد القیس سے تھا، اس کے 10 شجاع بیٹوں میں سے 2 دلیر بیٹوں نے باپ کا ساتھ دیا، اور اسی گھر میں اپنے بیٹوں اور چاہنے والوں کو مخاطب کر کے جناب یزید بن نبیت نے اپنا فیصلہ سنایا، اور یہ فیصلہ کر لیا کہ عنقریب بصرے سے مکہ روانہ ہو جائیں گے اور امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو جائیں گے۔ اس پر ان کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ نے اس پرخطر سفر میں ان کے ساتھ چلنے اور ان کی مدد کرنے کے سلسلے میں مکمل طور پر آمادگی کا اظہار کیا۔ دوسرے مددگاروں نے کہا کہ ہم عبداللہ ابن زیاد کی فوج سے ڈرتے ہیں، اور وہ انہیں اور ان کے انصار کو، یعنی امام حسین کے انصار کو قتل کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرے گا۔ اس پر انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، خدا کی قسم میں اپنے ان 2 سعادت بیٹوں کے ساتھ دشمن کے چابک سواروں سے کوئی خوف محسوس نہیں کرتا ہوں۔ یزید بن نبیت اپنے بیٹوں کے ساتھ بصرے سے مکہ چلے گئے۔ وہاں یہ معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ کے مضافات میں ابتح میں قیام پذیر ہیں، یعنی ٹھہرے ہوئے ہیں، لہذا وہ نبیت
یزید بن نبیت ابتا کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو قافلے والوں نے بتایا کہ امام حسین تم سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ وہ امام کی عظمت کے باوجود ان کی خاکساری کو سن کر فوراً مکہ لوٹ گئے اور اپنی منزل پر امام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ چونکہ امام حسین نے ان کے آنے تک انتظار کیا تھا، اس لیے ان کے دل میں اور محبت بڑھ گئی اور زبان پر یہ آیہ کریمہ جاری کی، بفضل اللہ و برحمتہ فذلک فلیفرحوا۔ سلام کے بعد امام حسین کی خدمت میں بصرے کے عام حالات اور اپنے مکے آنے کے مقصد کو بیان کیا۔ آپ نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ یزید بن نبیت اپنے دونوں دلاور بیٹوں کے ساتھ امام حسین کی ہمراہ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ امام حسین کی نصرت میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام ابھی مکہ میں ہی ہے اور مکہ میں امام حسین کی خدمت میں کوفہ والوں کے خط آتے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو انہوں نے بھی یزید کی اطاعت قبول نہ کی، اور آپ کے وفادار شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور مشورے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسمع اور عبداللہ بن وال کو اس بات پر مامور کیا گیا کہ وہ جلدی مکہ جائے اور امام حسین کی خدمت میں خطوط پہنچائے۔ 10 رمضان کو اہل کوفہ کے 2 قاصد مکہ پہنچے اور خطوط امام حسین کی خدمت میں حاضر کیے۔ 2 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ اہل کوفہ نے قیس بن مسہر سیداوی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ارحبی کے ذریعے دیگر خطوط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کیے، اور 2 دن کے بعد ہانی بن ہانی سبعی، سعید بن عبداللہ حنفی اہل کوفہ کے لیے خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ کوفیوں کے بھیجے ہوئے خطوط کی تعداد امام حسین علیہ السلام کے پاس 18,000 تک جمع ہو گئی۔ نمایاں اور بحیثیت لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے اور کوفہ آنے کی دعوت دی، مثلاً حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، سلیمان بن سرد، رفع بن شداد، مسیب بن نجبہ، شبس بن ربی، حجار بن الجبر، یزید بن الحارث بن ردیع، عمرو بن قیس، عمرو بن حجاج اور محمد بن عمیر۔ ان میں سر فہرست تھے۔ بعض معتبر کتابوں میں اہل کوفہ کے ارسال کردہ خطوط کا یہ مفہوم درج کیا ہے کہ انہوں نے خط میں کیا لکھا۔ حمد و ثناء الہی کے بعد وہ تحریر کرتے ہیں، اما بعد، لائق حمد ہے وہ خدا جس نے ظالم اور جابر آپ کے دشمن کی کمر کو توڑ دیا، وہ دشمن کے جس نے مکر و حیلہ کے ذریعے، مکر و فریب کے ذریعے امت کے امور کی زمام اپنے ہاتھوں میں لے لی، ان کے اموال کو غصب کر لیا اور لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی، اس امت کے بہترین افراد کو تہ طیق کیا، برے لوگوں کو امان و تحفظ دیا، مالداروں اور ظالموں کے درمیان بیت المال تقسیم کیا، وہ قوم سمود کی مانند رحمت حق سے محروم رہے گا۔ یقین کیجئے ہمارا کوئی امام اور رہبر نہیں ہے، ہماری طرف آئیے، ہو سکتا ہے خدا ہمیں آپ کے ذریعے صراط اور راہ حق پر لگا دیں۔ کوفہ کے دارالامارہ میں نعمان بن بشیر مستقر ہو گیا ہے اور ہم اس کی امامت میں ہونے والی نماز جمعہ اور نماز عید میں شرکت نہیں کرتے۔ اگر ہمیں اطمینان بخش طریقے سے یہ خبر مل جائے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں گے تو ہم اسے شہر سے نکال دیں گے تاکہ شام چلا جائے انشاءاللہ۔ کوفے کے باحیثیت افراد نے یہ خط عبد بن مسمع حمدانی اور عبداللہ بن وال کو دیا اور انہیں تاکید کی کہ جلد از جلد امام حسین کی خدمت میں پہنچا دو۔ چنانچہ یہ دونوں قاصد 10 رمضان المبارک کو مکے میں امام حسین کی خدمت میں پہنچے۔ آخری خط جو امام حسین کی خدمت میں پہنچا وہ ہانی بن ہانی اور سعد بن عبداللہ خثمی کا خط تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط با ایمان شیعوں کی طرف سے حسین ابن علی کے نام، اما بعد، عراق کی سمت روانگی میں جلدی کیجئے، لوگ انتظار میں آپ کا لحظہ لحظہ یعنی لمحہ لمحہ گن رہے ہیں
کیونکہ آپ کے سوا ان کا کوئی رہبر نہیں ہے، جلدی کیجئے جلدی کیجئے۔ بھیجے گئے خطوط کا چند بنیادی نکات پر خلاصہ ہوتا ہے، یعنی اب یہاں سے کتاب یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ جو خطوط بھیجے ہوئے ہیں ان میں چند چیزیں سبھی نے تحریر کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یزید میں حکومت و خلافت کی صلاحیت نہیں ہے، امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت اور اہل کوفہ کا راہ امام میں فداکاری و جاں بازی کا عہد کرنا۔ یہ تمام خطوط میں اہل کوفہ نے امام کو تحریر کیا تھا کہ ہم آپ پر اپنی جان قربان کر دیں گے، ہم آپ کے فداکار ہیں، ہم آپ کے جان نثار ہیں۔ امام حسین کا خط اہل کوفہ کے نام۔ جب امام حسین علیہ السلام پر بہت سارے خطوط اہل کوفہ کے پہنچ گئے تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خط تحریر کیا اہل کوفہ کے نام۔ اہل کوفہ کے بھیجے ہوئے خطوط کی تعداد امام حسین کے پاس بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ان خطوط میں اہل کوفہ نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ کوفہ آ جائیے، لیکن امام حسین نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک روز 600 خط پہنچے اس مضمون کے کہ خط مسلسل امام حسین کی طرف ارسال کیے جا رہے۔ چنانچہ مختصر مدت میں ان خطوط کی تعداد 12,000 سے بھی زائد ہو گئی۔ امام حسین نے اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں یہ خط لکھنے پر اکتفا کی۔ انہیں لکھا: حسین بن علی کی طرف سے مسلمانوں اور مومنوں کی ایک جماعت کے نام۔ امام حسین خط میں کیا تحریر کرتے ہیں؟ اما بعد، ہانی و سعید تمہارے خط لے کر میرے پاس پہنچے، یہ تمہارے آخری قاصد تھے جو میرے پاس آئے۔ تمہاری تحریر سے میں باخبر ہوا کہ تم نے لکھا کہ ہمارا کوئی امام و رہبر نہیں، اور ہمارے پاس آنے میں جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے خدائے متعال آپ کے ذریعے ہمیں راہ حق کی ہدایت کر دے۔ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل جو کہ میرے معتمد ہیں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ اہل فضل و عقل تمہارے خطوط اور تمہارے قاصدوں کے پیغام کی تائید کرتے ہیں تو میں عن قریب تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ خط کے آخر میں تحریر فرمایا: قسم اپنی جان کی، امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا سے حکم کرتا ہو، عدل اختیار کرتا ہو، دین خدا کو قبول کرتا ہو، خود کو رضائے خدا کے لیے وقف کر دیتا ہو، وہ صرف امام ہے۔ مسلم ابن عقیل کی کوفہ روانگی۔ جب جناب مسلم ابن عقیل امام علیہ السلام یہ خط تحریر کر چکے تو یہ خط آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کو دے کر کوفہ روانہ کیا۔ اسی بات کو کتاب میں تحریر کی جاتی ہے۔ امام حسین نے رکن و مقام کے درمیان، یعنی ابھی مکے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ بات کی، رکن و مقام کے درمیان میں 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز ادا کی، خداوند عالم سے طلب خیر کی۔ پھر مسلم ابن عقیل کو بلایا، انہیں اہل کوفہ کی دعوت اور ان کے اظہار خیال سے آگاہ کیا۔ اہل کوفہ کے نام انہیں ایک خط دیا تاکہ وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائے، اور مسلم ابن عقیل سے فرمایا: میں تمہیں اہل کوفہ کی طرف بھیج رہا ہوں، خدائے متعال کی جو رضا ہوگی وہ تمہارے لیے پسند کرے گا، اسے انجام دے گا۔ دعا ہے کہ میں اور تم شہیدوں کے زمرے میں شامل ہو جائے۔ اب تم خدا سے مدد طلب کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور کوفہ پہنچ کر وہاں کے معتبر ترین آدمی کے یہاں قیام کرنا۔ مسلم ابن عقیل مکے سے مدینہ آئے، پہلے مسجد رسول میں گئے، نماز ادا کی، پھر خاندان والوں سے رخصت ہوئے اور پھر قبیلہ قیس کے 2 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے جو کہ راستے سے واقف تھے، لیکن وہ راستہ بھول گئے۔ مسلم کے ساتھ شدید تشنگی کی وجہ سے ناتواں ہو گئے، یعنی پیاس کی وجہ سے کمزور ہو گئے اور سفر جاری نہ رکھ سکے۔ اب وہ مسلم کی مدد نہیں کر سکتے تھے، اس طرح مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ بے پناہ کوششوں کے بعد علامتوں کے ذریعے راستہ ملا اور امام حسین کے حکم پر عمل کرنے کی غرض سے کوفہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ مسلم کا خط امام حسین کے نام، یعنی اسی راہ میں، اسی راستے میں جناب مسلم ایک خط لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام۔ مسلم بن عقیل نے سفر کی راہ میں امام حسین کے نام خط لکھا، جن مراحل سے گزر رہے تھے ان سے آپ کو باخبر کیا اور لکھا: بطن الخبیث
میں جو کہ پانی کے کنارے واقع ہے قیام پذیر ہوں۔ چونکہ اس سفر میں بدشگنی کے آثار نظر آتے ہیں، لہذا مجھے اس سے معاف رکھا جائے اور کسی دوسرے آدمی کو کوفہ روانہ کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا خط جناب مسلم ابن عقیل کے نام۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کو جواب میں لکھا، اما بعد، ڈرتا ہوں کہ اس خط کو لکھنے کا محرک کہیں خوف نہ ہو، جس منزل کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے اس کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جب مسلم نے خط پڑھا تو کہا، مجھے کوئی خوف و ہراس نہیں ہے۔ اس کے بعد راہی کوفہ ہوئے، یعنی کوفے کی طرف چلے، یہاں تک کہ قبیلہ طے کے چشمے تک پہنچے۔ پہلے جو کنویں ہوتے تھے وہ قبیلوں کے نام سے منسوب ہوتے تھے، تو ایسے چشمے تک پہنچ گئے پانی کے جو قبیلہ طے کا چشمہ تھا۔ وہاں کچھ توقف کیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اچانک دیکھا کہ ایک شکاری نے ایک ہرن کو تیر مارا اور ہرن تیر کھاتے ہی مر گیا۔ مسلم نے کہا، انشاءاللہ ہم دشمن کو ماریں گے۔ بہرحال مسلم نصف رمضان المبارک کو مکے سے روانہ ہوئے اور شوال کو کوفہ پہنچے اور مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر میں قیام پذیر ہوئے، یعنی ٹھہرے۔ مختار کے گھر میں جناب مسلم۔ مختار اپنے خاندان والوں میں سب سے زیادہ شریف، باہمت، قوی ارادہ انسان تھے۔ اہل بیت کے دشمنوں کے شدید مخالفت کرتے تھے۔ لوگ انہیں عقل مند، صاحب الرائے سمجھتے تھے۔ انہوں نے دشمنوں سے جدا اہل بیت سے متصل ہو کر ایسے بلند اخلاق اور انسانی کمالات حاصل کر لیے تھے کہ ان کا ظاہر و باطن سے اہل بیت کی محبت اور خلوص ظاہر ہوتا تھا۔ مختار کے گھر قیام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مختار شیعوں کے سربراوردہ افراد میں شمار ہوتے تھے اور مسلم کو بھی یہ یقین تھا کہ وہ امام حسین کے مخلص اور ان کے وفادار ہیں۔ اور پھر مختار حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کے داماد تھے۔ جب تک مسلم مختار کے گھر میں رہے اس وقت نعمان بن بشیر مسلم کو نہیں چھیڑ سکتے تھے۔ مسلم کے اس انتخاب سے آپ کو اجتماعی حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ جب شیعوں کو یہ معلوم ہوا کہ مسلم کوفہ میں داخل ہو چکے ہیں تو وہ مختار کے گھر آپ سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو مسلم بن عقیل نے ان لوگوں کے سامنے امام حسین کا خط پڑھا۔ یہ عظیم جماعت امام حسین کے پیغام سے بہت متاثر ہوئی اور 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ اور جب یہ بیعت ہوئی تو اس وقت جناب عابس بن ابی شبیب شاکری تقریر کرتے ہیں، یعنی بیان کرتے ہیں۔ عابس ابن ابی شبیب جو کہ اس مجمع میں موجود تھے اٹھے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا، اے کوفہ والو، مجھے آپ حضرات کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، نہ میں آپ حضرات کو فریب دینا چاہتا ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم وہ میرے ضمیر کی آواز ہے اور اسی کو تسلیم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں پورے طریقے سے تیار ہوں کہ جب بھی میری ضرورت پڑے گی تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ آپ کی رکاب میں اس شمشیر کے ساتھ جو میرے ہاتھ میں ہے، اس شمشیر کے ساتھ جو میرے ہاتھ میں ہے، دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ اس سے میرا مقصد صرف رضائے خدا اور اس کی جزا ہے۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور کہا، خدا تم پر رحم کرے، جو تمہارے دل میں تھا اسے مختصر جملوں کے پیرائے میں زبان سے ادا کر دیا۔ انہوں نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں بھی عابس کی مانند آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے، وہ حبیب جیسے کلمات ادا کیے۔ اس کے بعد جناب مسلم کی بیعت شروع ہوتی ہے۔ ان ولولہ انگیز تقریروں کا اثر یہ ہوا کہ شیعہ مسلم کی بیعت کرنے اور امام حسین کی آواز پر لبیک کہنے کے سلسلے میں ہمیشہ سے زیادہ سخت اور استوار ہو گئے، اور درج ذیل شرائط پر مسلم ابن عقیل کی بیعت کا اعلان کیا، یعنی کچھ شرائط طے کیے گئے جن پر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بیعت کا اعلان کیا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ لوگوں کو کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف دعوت دیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی ظالموں سے جنگ کریں گے۔ تیسری شرط یہ تھی مستضعفین سے دفاع اور معاشرے کے محروم لوگوں کو دستگیری، یعنی ان کی مدد کریں گے۔ مال غنیمت مسلمانوں کے درمیان برابر طور پر تقسیم کیا جائے گا۔
حقدار تک پہنچایا جائے گا، اہل بیت کی مدد کی جائے گی، صلح پسند افراد سے صلح اور زیادتی کرنے والوں سے جنگ کریں گے۔ یہ سارے شرائط دیکھنے کے بعد جناب مسلم کا خط امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب یہ سارے حالات کوفے میں رونما ہوئے تو جناب مسلم علیہ السلام بھی جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے خط لکھتے ہیں۔ جب لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نے مسلم کی بیعت کر لی اور مسلم بن عقیل کو اس الہی انقلاب کی کامیابی کا یقین ہو گیا تو آپ نے امام حسین کے نام خط لکھا۔ اہل کوفہ میں سے 18,000 نے میری بیعت کر لی۔ امام حسین سے تقاضا کیا کہ میرا خط ملتے ہی کوفے کے لیے روانہ ہو جائیے، کیونکہ لوگ آپ کو بہت چاہتے ہیں اور امیوں سے بیزار ہے۔ مسلم بن عقیل نے یہ خط، کہ جس کے ساتھ اہل کوفہ کا خط بھی تھا، قیس بن مسہر سیداوی اور عابس بن ابی شبیب شاکری کے ذریعے روانہ کیا۔ آج بس یہیں تک ناظرین، کتاب پڑھیں انشاءاللہ۔ آپ اس میں ہمارے ساتھ جڑیے اور کتاب کا علم حاصل کیجئے۔ کتاب واقعاً انسان کے سامنے حقیقت کو پیش کر دیتی ہے، لہذا اسی بنیاد پر تاکہ مطالعے کا شوق ہمارے جوانوں میں پیدا ہو جائے، ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ خداوند عالم سے کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی کل کے روز۔ آؤ کتاب پڑھیں میں۔ والسلام۔